یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 5 اپریل سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ سرفراز بگٹی، تمہیں چاہیے تھا کہ خواتین کو جیل میں ڈالنے کے بجائے ان کے سروں پر دوپٹہ ڈالتے، لیکن تم نے فوجی توے سے منہ کالا کرنے کی ٹھان لی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اختر مینگل۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے حکومتی شرائط مسترد کر دیے، سمجھوتا نہیں، رہائی سب کی ہوگی۔ کلات کی رہائشی جبری لاپتہ نوجوان عبدالمالک بلوچ کی نعش باغبانہ سے برآمد، انہیں جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا ہے۔ BYC۔ کوئٹہ ایک بار پھر سول سوسائٹی کے مظاہرین نے کوئٹہ حدہ جیل کے سامنے دھرنا دے دیا اور ڈاکٹر مہرنگ اور کارکنوں کی بحفاظت رہائی کا مطالبہ کیا۔ کیج قابض پاکستانی فورسز نے 2 مسلح افراد کو مارنے کا دعویٰ کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی قابض پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے ایک نوجوان کو اغوا کر لیا۔ مند مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈیسی اسکواڈ کے مقامی کارندہ ہلاک ہوا۔ یوب مسلح افراد کی فائرنگ، اجمل ولد غلام نبی مندوخیل نامی شخص زخمی ہوا۔ پشین ڈیم میں ڈوبنے سے محمد احمد نامی نوجوان ہلاک، جبکہ ہب کینال میں 2 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ کچھ لاکھ ٹوڈی کار اور کوچ میں تصادم، کار میں سوار 4 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ بارکھان، زہریلی چائے پینے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد بے ہوش، بچی جاں بحق۔ کوئٹہ کانگو وائرس سے متاثرہ نوجوان انتقال کر گیا۔ مستنگ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ سرفراز بگٹی کو چاہیے تھا کہ وہ خواتین کے سروں پر دوپٹہ ڈالتے، جیل میں نہیں، لیکن سرفراز، تم نے فوجی توے سے منہ کالا کرنے کی اپنی ٹھان لی ہے۔ اختر مینگل نے کہا کہ اگر سرکاری حکومت نے ٹکراؤ کی ٹھان لی ہے اور وہ باولا ہو گیا ہے تو اسے انکار کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ لعنت ملامت کریں گے اسے، اس سے بھی سرکار نہیں ٹلتی تو پھر چلتن کے اس پار اور اس پار کچھ پتھر تو موجود ہوں گے۔ اختر مینگل نے دھرنے کے شرکاء سے ایک عہد کرایا کہ وہ خواتین کے سروں کے دوپٹوں اور بزرگوں کے دستار کی نگہبان بنیں گے، جس پر لوگوں نے اسبات میں جواب دیا، جس پر اختر مینگل نے کہا کہ پھر جیت ہماری ہی ہوگی۔ 6 اپریل کو صبح 9 بجے ہمارا لانگ مارچ کوئٹہ کی طرف روانہ ہوگا۔ BNP کے سربراہ نے خطاب جاری کرتے ہوئے کہا کہ پرسوں لانگ مارچ ہے، کل صبح مستنگ میں ایک آگاہی ریلی نکالی جائے گی۔ انہوں نے لوگوں سے شرکت کی اپیل کی۔ مقبوضہ بلوچستان میں ریاستی تشدد کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران گرفتار ہونے والی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے جیل میں حکومت کی جانب سے رکھے گئے شرائط کو مسترد کر دیا اور کہا کہ رہائی سب کی ہوگی ورنہ کسی کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تمام گرفتار کارکنان اور رہنماؤں کو ایک ساتھ رہا نہیں کیا جاتا، وہ اپنی رہائی کو قبول نہیں کریں گی۔ مہرنگ بلوچ کی ہمشیرہ مطابق آج کوئٹہ کے حدہ جیل میں ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کی سربراہی میں ایک حکومتی وفد نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے ملاقات کی اور ان کی رہائی کے لیے مشروط پیشکش کی۔ حکومتی وفد نے یقین دلایا کہ ان کے خلاف عائد MPO کے تحت الزامات واپس لے لیے جائیں گے، بشرطے کہ وہ یعنی مہرنگ بلوچ تحریری طور پر اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ اور ان کی تحریک بلوچ یکجہتی کمیٹی احتجاجی مظاہروں کے دوران روڈ بلاک نہیں کریں گے اور شاہراہوں کو بند نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی سیاسی دھرنوں اور کوئٹہ جیسے شہروں میں احتجاجی مظاہروں سے گریز کرے گی۔ دونوں شرائط کو ڈاکٹر مہرنگ نے بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ظلم کے خلاف ہمارے احتجاج مظاہرے جاری رہیں گے جب تک تمام لاپتہ افراد رہا نہیں کیے جاتے۔ خضدار کلات کوہنگ سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ عبدالمالک ولد محمد یوسف، جنہیں 11 اکتوبر 2024 کو تربت سے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا، کی نعش باغبانہ سے برآمد ہوا ہے۔ قابض فورسز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ مالک بلوچ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا ہے۔
تاہم لواحقین اور بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ عبد المالک ایک جبری لاپتہ شخص تھے اور انہیں جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا ہے۔ مقبوضہ بلوچستان کے علاقہ کیچ میں قابض فورسز نے 2 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ قابض پاکستانی فوج کے ترجمان ISPR کے مطابق کیچ کے علاقہ بلیدہ میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن دوران 2 مسلح افراد ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے ان کے تفصیلات نہیں دیے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی سے پاکستانی خفیہ ادارہ ISI کے اہلکاروں نے ایک نوجوان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت عبدالقدیر ولد نور حسن بگٹی کے نام سے ہوا ہے۔ بلوچستان کیچ کے علاقہ مند میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے حمایت یافتہ مسلح گروہ کے کارندہ فہد ولد مجید سکنیتم کو ہارڈ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جبکہ ان کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان بھی ساتھ لے گئے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔